الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے اتنی بڑی دنیا اور کائنات بنائی، جس نے ہم سب کو ایک بہترین ڈھانچے میں بنایا، ایمان کی دولت سے مشرف کیا. درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے تمام آل اولاد پر، ازواج مطہرات پر اور تمام نیک بندوں پر. عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی اس وقت ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے اور چند دنوں کے بعد رمضان کی آمد ہو جائے گی. رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہو جائے گا. رمضان کی آمد ہے، چند دن باقی بچ گئے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے رمضان کے تئیں اپنے اندر فکر ہونی چاہیے، اپنے اندر رمضان تک پہنچنے کا جذبہ ہونا چاہیے، رمضان کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ آج میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں گا کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، کس طریقے سے رمضان کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، کس طریقے سے خیر مقدم کرنا چاہیے. اس سے پہلے خطبے میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے اسلاف رمضان پانے کے لیے کتنی دعائیں کرتے اور رمضان پا لیا کرتے تھے تو کس قدر رمضان میں محنت کرتے، مشقت کرتے، اجتہاد کرتے اور اللہ سے مغفرت پانے کے لیے، اپنا گناہ معاف کرنے کے لیے اور شب قدر کو پانے کے لیے کس طرح سے محنت کیا کرتے تھے. یہ پچھلے خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا. آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور دوڑ جاؤ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑ پڑو، جلدی سے جاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو، سوچ بچار نہ کرو، دوڑ جاؤ. اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اس کی طرف دوڑو، جنت کو پانے کے لیے دوڑو جس کی وسعت کائنات کے برابر ہے، زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا وسیع بنایا ہے جس کی وسعت، کشادگی اس زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا. یہ جنت کون سی ہے اور کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا. اور یہ رمضان کا مہینہ متقی کے لیے ہے، یا تقوی اختیار کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. اور یہ مہینہ متقی بننے کا مہینہ ہے، اور ایسے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کی ہے جس کی کشادگی زمین اور آسمان کے برابر ہے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اسی معنی کی آیت ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. دوڑو، وہاں پر بھی اسی معنی کی آیت ہے اور اسی پیرائے میں ہے. سابقوا وہاں آیا، وسارعوا دوڑو، اور یہاں سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے سابقوا دوڑ پڑو، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھ جاؤ، دوڑ پڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑ پڑو. عرضها كعرض السماء والارض، جس کی کشادگی، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ مسجد کے دائیں اور بائیں جو حصہ ہے اس کو ہم عرض کہتے ہیں.
اس کو چوڑائی کہتے ہیں، اور مسجد کے جو ہمارے سامنے اور پیچھے والا حصہ ہے اس کو طول کہا جاتا، لمبائی۔ جنت کی چوڑائی جب اتنی ہے زمین اور آسمان کے برابر، پھر اس کی لمبائی کتنی بڑی ہو سکتی ہے، کتنی کشادہ ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہر چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوڑائی کا ذکر کیا ہے، تو وہ جنت کتنی وسیع عریض ہوگی، کتنا قدرت والا ہے ہمارا خالق مالک جو جنت کو اتنا وسیع بنایا۔ دنیا میں ایک گز زمین کے لیے ہم لڑتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور جنت میں جانے والا آدمی اپنے حصے میں اتنا پائے گا راضی ہو جائے گا، سوچ نہیں سکتا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا کہ میرے حصے میں جنت کم آئی ہے، کسی کو ہم سے زیادہ جنت مل گئی ہے۔ دنیا میں آدمی ایک ملک پر حکومت کرنے لگتا ہے یا سکندر کی طرح کئی ملک پر بادشاہ بن جاتا ہے، پھر بھی لالچ نہیں جاتا۔ ہندوستان کی لڑائی کشمیر سے جانتے ہیں، اتنا بڑا ہندوستان ہے، پھر بھی کشمیر لیں گے اتنا حصہ بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ حرص ہے، انسان کو کتنا بھی دنیا میں مل جائے پھر بھی حرص اس کے دل سے نہیں نکلتا، اور چاہیے، مزید چاہیے، اور بھی زیادہ چاہیے۔ کسی کو اپنے سے زیادہ دیکھتا ہے تو پھر چین سے نہیں بیٹھتا۔ دنیا ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سکون سے بیٹھے گا، جتنا پائے گا سمجھے گا ہم سے زیادہ کسی کو نہیں ملا، اس پر راضی ہو جائے گا اور اس پر خوش ہو جائے گا۔ اس جنت کی پانے کے لیے ہمیں تڑپ ہونی چاہیے، اور اس جنت کو رمضان میں پا سکتے ہیں، اس جنت کو ہم رمضان میں پا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ یہ مغفرت کیا ہے؟ درخت کا کوئی پھل ہے توڑ لیں؟ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت ہے اعمال صالحہ انجام دینا، نیکی کا کام کریں گے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور توبہ استغفار کریں گے اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہ ہے مغفرت۔ مغفرت کی طرف دوڑو یعنی نیک کام کرو۔ یہ مہینہ نیکی والا آ رہا ہے، ہر قسم کی بھلائی اور خیر اس مہینے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس مہینے میں خیر کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف یعنی نیک کام کرو، توبہ استغفار کرو، اپنی غلطی اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کی کوشش کرو، دعائیں اور استغفار کرو، اور اس جنت کو پانے کے لیے کوشش جتن کرو جس کی کشادگی، جس کی وسعت، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ہر اس مومن کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور رسولوں پر ایمان لانے والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا یہ فضل اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو فضل سے نوازے، اللہ سے طلب کریں، اللہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ فضل دینے میں بخیلی نہیں کرتا۔ ہم مانگیں، تلاش کریں اللہ کا فضل، اللہ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ بہت دیتا ہے، دینے والا، اس کے خزانے میں کسی کمی نہیں ہے، اور اللہ فضل دے گا تو اس کے خزانے میں کمی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ فضل والا ہے، جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے، اس فضل کو ہمیں رمضان میں تلاش کرنا ہے۔ تو رمضان کا جو مبارک مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہر قسم کے خیر اور بھلائی کو اللہ نے اس مہینے میں، اس رمضان میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی پہلی رات کو جنت کا دروازہ کھولتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ ہر وہ شیطان جو انسان کو بھڑکاتا ہے، انسان کے دل میں غلط خیال پیدا کرتا ہے، ایسے فتین شرکش شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ تو وہ مبارک مہینہ آنے والا، اس کی آمد ہے۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان کی طرح ہمارے پاس چند دنوں کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ایک مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، کچھ دن ٹھہرتا ہے، پھر رخصت ہو جاتا ہے، اسی مہمان کی طرح ہمارے گھر آ رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر ہمارے گھر بڑا مہمان آ جائے، ہندوستان میں یا اپنے ملک میں ہمارے گھر بہت بڑا مہمان آ جائے، بھائی بہن نہیں، ایک بڑا مہمان آ جائے، کوئی بڑا منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو،
بڑے عہدے والا اور منصب والا ہو، ہمارا کوئی خاص آدمی ہو جس کی خاص انسیت ہو، یا بہت بڑا عالم آ جائے، امام حرم ہمارے گھر آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ بڑی تیاری کرتے ہیں، در و دیوار کو سجاتے ہیں، پورے گھر کو خوبصورت کرتے ہیں، اور بچے خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پکانے طرح طرح کے انواع اقسام تیار کرتے ہیں، بڑی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اور یہ رمضان کا جو مہینہ مہمان کی طرح ہمارے پاس کچھ دنوں کے لیے آ رہا ہے، یہ تو وزیر اعظم سے بھی بڑا ہے، یہ امام حرم سے بھی بڑا ہے، ہمارے کسی خاص دوست سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا مہمان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس مہمان کی تیاری ہمیں دنیا کے مہمان سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اور کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو ہم کس طرح سے رمضان کی تیاری کریں۔ آئیے چلتے ہیں اس کی طرف۔ سب سے پہلا اپنے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ ایک بہت عظیم مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ رمضان کا مبارک سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے، سب سے عظیم ایام، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کے لمحے، اس کا ہر پل بہت عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے۔ رمضان کی عظمت کا احساس اگر دل میں پیدا نہ ہوا تو پھر رمضان آیا گیا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح سے دھائیں دھائیں سگریٹ کھینچتے تھے، رمضان میں بھی ایسے کھینچیں گے۔ جس طرح سے رمضان سے پہلے برائیاں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، چغلی کرتے تھے، دین سے بھاگتے تھے، کفر اور معصیت کا کام کرتے تھے، رمضان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر احساس ہوگا رمضان اتنا عظیم مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو پھر رمضان میں بڑا کام کریں گے۔ آپ یقین کریں، یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے جو کئی عبادتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ ایک بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ روزے سے بھی ہوتا ہے، اور تلاوت، ذکر، دعا، نماز، سجدے، نیکی پہ نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں کئی نیکیاں کرتا ہے۔ یہ عبادتوں کا مجموعہ ہے، مختلف قسم کی عبادتیں ایک عبادت میں ضم ہیں، اس کے اندر شامل ہے۔ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے زبان کو کنٹرول دیتا ہے، کہیں غلط بات نہ نکل جائے، گالی نہ نکل جائے، جھوٹ نہ نکل جائے، آنکھ کو بچاتے ہیں، ہاتھ اور پیر کو بچاتے ہیں، پورے دل دماغ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں۔ ایک عبادت روزہ، دیکھیں کتنی خوبیاں ہیں، خوبیوں کا مجمع، طرح طرح کی خوبیاں، کئی عبادتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اگر رمضان کی عظمت کا احساس نہ ہوا تو یہ خوبیاں ملیں گی، یہ احساس دل میں پیدا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اور جن کو احساس نہیں ہوتا، آپ رمضان میں بھی دیکھیں گے وہی رویہ جو رمضان سے پہلے، وہی رویہ رمضان کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو یہ احساس پہلے نمبر پر، رمضان کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک رات کو بھی عظمت والی رات بنا دیا۔ عظمت والی رات کیا نام ہے؟ لیلۃ القدر۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ قدر والی رات، عظمت والی رات۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے بھی اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ عظیم مہینہ، تو اس کی ایک رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بنا دیا، لیلۃ القدر بنا دیا، عظمت والی رات۔ اتنا عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت مکمل نازل فرما دی، سورۃ القدر، عظمت والی سورت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، انا انزلنا، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے، بہت زیادہ دنوں سے بہتر ہے۔ اس میں جبریل علیہ امین اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کے احکام کے ساتھ، اور یہ رات سلامتی والی ہے، طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ تو اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو اس مہینے میں اتنا عظیم بنا دیا جو 1000 راتوں پر بھاری ہے۔
تو اس عظمت کا احساس رمضان سے پہلے ہمارے دل میں ہونا چاہیے. یہ رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری. نمبر 2، نعمت کا احساس ہونا چاہیے. یہ رمضان جہاں ایک مبارک مہینہ ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ آج سے پہلے مر گئے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ آج سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ رمضان بھی تو پاتے ہیں مگر نیکی نہیں ملتی، روزہ نہیں رکھ پاتا، دل پر مہر لگ جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ مہینہ نعمت ہے کہ رمضان ہم پاتے ہیں. ہمارے اسلاف 6 مہینہ رمضان کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اس نعمت کو پانے کے لیے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہر قسم کی بھلائی ہے. انسان اگر چاہے تو پاک اور صاف ہو جائے گا اس مہینے میں، گناہوں سے دھلا دھلایا بن جائے گا. اتنا مبارک مہینہ ہے. صرف ایک رات کی عبادت کا ثواب جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کم سے کم اگر حساب لگائیں تو 84 سال سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے ایک رات کا لمحہ. 84 سال سے بھی زیادہ. ہماری عمر کتنی ہے؟ 20 30 40 50 60، یہی عمر ہوگی نا. ایک رات کی عبادت 84 سال سے بھی زیادہ بڑھ کے، کتنا عظیم ہے یہ. تو یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اگر ہمیں دی ہے تو اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، نعمت کی قدر ہونی چاہیے. اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جس انسان کو نعمت بڑی آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے. یہ ہماری ہاتھ کی انگلیاں ہیں نا، آنکھ ہے، کان ہے، سر ہے، پیر ہے، اس کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں تو کماتے ہیں، دل میں یہ خیال نہیں آتا یہ ہاتھ اللہ نے دیا تو کماتے ہیں، یہ دماغ اللہ نے دیا تو کماتے ہیں، یہ پیر اللہ نے دیا تو نہیں، ہم بڑا محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دھوپ میں ہوتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، تب روزی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کھوپڑی سے دماغ نکال لے، چہرے سے آنکھ کی روشنی سلب کر لے، ہاتھ اور پیر کی طاقت ختم کر دے، کون سی محنت کریں گے؟ کیسے محنت کریں گے؟ تو اللہ دینے والا. تو یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. آنکھ کی نعمت کی قدر اس آدمی سے پوچھیں جس کے پاس آنکھ نہیں. پیر کی عظمت کا احساس اس آدمی سے پوچھیں جس کے پاس پیر نہیں ہے. تو رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. احساس کریں، بہت بڑی نعمت ہے رمضان تک پہنچنا، رمضان تک زندہ رہنا بڑی نعمت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اکثر انسان 2 چیزوں میں نقصان اٹھاتا ہے، خسارہ اٹھاتا ہے. کون سی 2 چیز ہے؟ الصحت والفراغ. صحت، تندرستی، اس معاملے میں اکثر انسان نقصان اٹھاتا ہے. صحت ملتی ہے، غلط فائدہ اٹھاتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. فرصت ملتی ہے، اس کا استعمال غلط کاموں میں کرتا ہے. یہ 2 چیز، اس کی اہمیت کو سمجھیں. صحت و تندرستی اور فراغ، فرصت ملے، اس سے کام ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا، یہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں صحت و تندرستی دی، یہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں فرصت دی، یہ بھی نعمت ہے. ان تمام نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے. اور نعمت کا احساس کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ بجا لانا، اللہ کا مشکور ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کریں اور کثرت سے نیکی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آپ نے کیا کیا؟ شکریہ، رب کا شکریہ بجا لایا. رب کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ کی مزید بندگی کرنا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے ہی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی گناہ نہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، آپ اتنا محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا نکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کا شکریہ ہے، رب کی مزید بندگی کرنا، رب کو مزید یاد کرنا، رب کی تعریف کرنا، یہ اللہ کا شکریہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو. وَإِذْ رَبُّكُمْ، اگر تم نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا
اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے رب کا شکریہ ادا کیا رب تمہیں اور دے گا۔ یہ جو رمضان کی نعمت ہے، اور رمضان کی نعمت میں رمضان کے مہینے میں جو خوبیاں ہیں، اگر اللہ کا شکریہ بجا لاؤ اللہ مزید دے گا، اور بھی خوبی دے گا، اور بھی نعمتیں دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اپنے رب کی نعمت کی نافرمانی کی، ناشکری کی، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ، میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، یاد رکھنا۔ تو اللہ کی نعمت پر ہمیں مشکور ہونا چاہیے، شکریہ بجا لانا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ تو پہلے نمبر پر رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس پہلے سے دل میں ہو۔ دوسرے نمبر پر رمضان ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس نعمت کا احساس دل میں ہو، اور اس نعمت پر اللہ کی بندگی اور اللہ کا شکریہ بجا لائے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے اللہ کی طرف چلنا، دوڑ پڑنا، الانابت الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جانا، جو قرآن کی آیت شروع میں خطبہ حاجہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، وہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، جنت کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ آج سے پہلے جو زندگی ہماری تھی، ہم بھاگتے تھے دائیں بائیں، فلمی ہال، دنیا داری، زمین جائیداد، پیسے مال حسب جائیداد، جہاں بھاگتے تھے چھوڑ دو بھاگنا، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، خیر کثیر کا مہینہ آ رہا ہے، بہترین نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ یہ ہے انابت اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف ہمیشہ بھاگتے رہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا، آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر سب سے پہلے ایمان لائیں، صحیح طریقے پر ایمان لائیں۔ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے تو عبادت کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا، اپنے ایمان کو درست کرے، اللہ سے تعلق جوڑے۔ ابھی تک جو تعلق تھا دنیا سے اور پیسے سے، مال سے، زندگی سے، بیوی سے، اولاد سے، اپنے گھر اور حویلی سے، گاڑی سے، اس محبت کو ختم کریں، اللہ سے تعلق استوار کریں۔ آئیں اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کے دین کی طرف پلٹ جائیں، غریب اور مسکین کا خیال کریں، غریب اور مسکین کا، اپنے دل سے، اپنے اندر سے کبر کو، نخوت کو، بڑکپن کو، سب کو ختم کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، اپنے غرور کو توڑیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اخلاق فاضلہ، بہترین اخلاق کا انسان بنے۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے آپ کے اخلاق، آپ کے غرور کو چکنا کر دے گا، آپ کے گھمنڈ کو توڑ کے زمین پر پھینک دے گا۔ جب آپ پیاس کی شدت کو محسوس کریں گے، آپ کا بریانی کھانا آپ نظر سے غائب اجھل ہو جائے گا۔ تو پہلے ہی سے احساس کر لیں اس کا کہ ہم انسان مجبور ہیں، اللہ غنی ہے، ہم فقیر اور محتاج ہیں، پہلے سے یہ احساس ہو، غربت کا احساس ہو، غریب اور مسکین کی حاجت روائی ہو، پہلے سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں آ رہے اور کہیں کہ ہم تو بہت اچھا کھاتے تھے، رمضان میں تو ہم سے رمضان برداشت نہیں ہوتا۔ اور بڑے ایسے لوگ ہیں پیسے والے جنہیں رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، ہمیشہ بریانی پہ بریانی، اچھے کھانے پہ اچھے کھانا کھاتے رہے، کبھی بھوک کی شدت محسوس نہیں کیا، کبھی غربت اس کی زندگی میں نہیں آئی، کبھی غریبی اس کے چوکھٹ پہ نہیں آئی۔ رمضان آیا تو کیا ہوا؟ بولا گیا، پریشان ہو گیا، اور پھر مولانا سے فتویٰ پوچھتے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فدیہ دے دیں، غریب کو کھانا کھلا دیں۔ تو اگر رمضان کی عظمت کا احساس پہلے سے ہوگا، اللہ کی طرف لوٹیں گے، دین کی طرف آئیں گے، غریب اور مسکین کا خیال کریں گے، اور اپنے اندر سے کبر اور نخوت کو ختم کریں گے، اللہ پر اعتماد کریں گے، صرف اللہ کی بندگی کریں گے، اور اللہ ہی کو اپنا خالق اور مالک اور پوری دنیا کا حاکم تصور کریں گے، اور دین کو ہر چیز میں مقدم رکھیں گے، دنیا کو پیچھے اور دین کو آگے رکھیں گے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، تو پھر رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مشقت انگیز نہیں ہوگا، بھاری محسوس نہیں ہوگا، رمضان بارے گرا محسوس نہیں ہوگا۔ ہم تو چاہیں گے رمضان جائے ہی نہ، لیکن جب اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، غربت کا خیال نہیں آئے گا، اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق استوار نہیں ہوگا، غریب اور مسکین کی دیکھ ریکھ ہمارے دل میں اس کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، رمضان آئے گا تو بلبلا جائیں گے، چلا جائیں گے، روزہ نہیں رکھ سکیں گے، رمضان کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، رمضان کی نعمت کا احساس نہیں ہوگا،
خیر کا مہینہ ہے یہ احساس بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ایک بندگی ہے, ایک اللہ کی بندگی کی طرف آنا ہے, صرف ایک اللہ کی طرف بندگی. یاد کریں, روزے سے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکاریں, اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کی عبادتوں کے ڈھیر لگے ہوں گے, سجدوں کے ڈھیر اور سجدوں کے پہاڑ قائم ہو گئے ہوں گے, مگر اس نے کیا کیا ہوگا؟ غیر اللہ کو پکارتا ہوگا, غیر اللہ سے اولاد مانگتا ہوگا, غیر اللہ سے روزی روٹی کا سوال کرتا ہوگا, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی کرتا ہوگا. ایسے لوگوں کا روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. انابت اللہ, اللہ کی طرف آئیں. اللہ ہی حاکم ہے, اللہ ہی مختار کل ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ ہی داتا ہے, اللہ ہی غوث اعظم ہے, اللہ ہی دینے والا, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ اور کوئی نہیں دینے والا. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے مجبور ہے, مفلوق ہے, معذور ہے, اور اللہ کے سامنے فقیر ہے, محتاج ہے. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب محتاج ہے اللہ کے سامنے. اللہ دیتا ہے تو کوئی ولی کھائے گا, اللہ دیتا ہے تو کسی کو نیند آئے گی, اللہ دے گا تو کسی کے منہ میں لقمہ جائے گا, اللہ نہیں دے گا تو ہاتھ کا لقمہ بھی منہ تک نہیں جا سکتا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تیسرے نمبر پر رمضان کی تیاری میں یہ تھا اللہ کی طرف لوٹ جائیں, صحیح ایمان کی طرف آئیں, اللہ سے تعلق جوڑ لیں, صرف ایک اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک اور ساجی نہ بنائے. رمضان میں خالص ایک اللہ کی بندگی کریں اور زیادہ سے زیادہ مسکین, فقیر, غریب, محتاج ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کریں, تو ہمارا رمضان اچھے سے گزرے گا اور رمضان کی خیر و بھلائی سے ہم بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ 3 نمبر کی چیز تھی. چوتھی نمبر پیش قدمی. رمضان سے پہلے ہی ہم قدم بڑھا دیں نیکی کی طرف, نیکی کی طرف پیش قدمی کر جائیں. پیش قدمی سے مراد 2 چیزیں میری, ایک تو یہ ہے کہ برائی کو چھوڑ دیں, دوسرے نمبر پہ ہے نیکی کی طرف آ جائیں یا نیکی کی رغبت اپنے دل میں رمضان سے پہلے پیدا کر لیں. 2 چیز, پیش قدمی سے برائی چھوڑ دیں اور نیکی کا جذبہ پیدا کر لیں. 2 کام. اگر ہم نیکی کرتے ہیں برائی نہیں چھوڑتے تو وہ نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے شک بری چیزوں سے اور فحش چیزوں سے روکتی ہے. اگر عبادت اور نماز ہمیں بری چیز سے نہیں روکتی, گندے کاموں سے نہیں روک پاتی, اس کا مطلب ہماری عبادت صحیح نہیں ہے. ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے. ہم نیکی تو کرتے ہیں, ہماری نیکی صحیح نہیں ہے. تو ضروری ہے رمضان کی تیاری میں ہم پہلے سے, رمضان آنے سے پہلے ہی پیش قدمی کر جائیں, نیکی کی طرف آ جائیں, برائی سے توبہ کر لیں. ابھی توبہ کر لیں, نیت خالص کروا لیں, اپنی نیت کو صاف کر لیں اور برائی سے توبہ کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اللہ سے وعدہ کر بیٹھے کہ اب جو رمضان آ رہا ہے, مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہم انشاءاللہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیں گے. 2 محاذ پر ہمیں کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے اور دوسرا یہ کہ نیکی کی ترغیب ابھی سے اپنے دل میں پیدا کر لینا ہے. نیکی کی ترغیب پیدا کرنے کے بعد رمضان میں ہمارا ایک شیڈول ہونا چاہیے. رمضان میں ہمارے پاس ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ ہم نیکی اور جذبے کا کام کس طریقے سے کریں گے. تو یہ 2 محاذ پر ہمیں کام کرنا ہے, نیکی کی طرف آ جانا ہے اور برائی سے ہمیں توبہ کر لینا ہے. یہ 2 خوبی اگر ہمیں رمضان سے پہلے مل جاتی ہے تو رمضان ہمارا بہترین طریقے سے گزرے گا. ہم عبادت کریں گے تو اخلاص کے ساتھ کریں گے, ہم عبادت کریں گے تو برائی سے بچتے رہیں گے, ہم عبادت کریں گے تو وہ عبادت کا اجر جو ہوگا وہ اسٹور ہوتا رہے گا. اگر ہم برائی کرتے ہیں اور اچھائی بھی کرتے ہیں, فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر برائی کی ہے ادھر اچھائی کی ہے, ہماری برائی ہماری نیکی کو ختم کر دے گی. نیکی کر دریا میں ڈال. اگر ہم ایک جھولے میں نیکیوں کو سمیٹتے ہیں اور نیچے سے سوراخ کر دیتے ہیں, وہ نیکی بچے گی نہیں, چلی جاتی رہے گی. تو برائی کو چھوڑیں اور نیکی کا دائیا اور جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں. یہ 4 نمبر کی چیز تھی. 5ویں نمبر پہ ہے اپنے اندر تبدیلی رمضان سے پہلے پیدا کر لیں. ایک شخص ہمیں دیکھیں, آپ کو دیکھیں تو لگے کہ ہاں کسی کا انتظار کر رہا ہے, کوئی مہمان اس کے پاس آنے والا ہے
اس کا یہ منتظر ہے. یہ انسان کہیں کسی کام کے لیے منتظر ہے, تیار ہے پہلے سے. یہ آدمی کسی کا استقبال کرنے والا ہے, اس کا دل صاف لگتا ہے, اس کے اندر کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ خوبی پیدا کر لیا قبل اس کے کہ ہم جو ہے رمضان آنے سے پہلے اپنے اندر ایسی تبدیلی کر لیں کہ خود ہمیں محسوس ہو ہم کسی چیز کو پانے والے, ہم کسی چیز کے انتظار, اس کے گھات میں لگے ہوئے ہیں. کوئی ایسی چیز ہمیں ملنے والی ہے, ہم جس کو پانے کے اشتیاق رکھتے ہیں, اس کی خواہش ہمارے دل میں ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے یہ شعبان کا مہینہ ہے, رمضان آ رہا, اگر مجھے ملے پتہ چلے کہ عید کے دن یا عید کے 10 دن یا فلاں پہلے محرم کو ہمیں ہر آدمی کو 1-1 لاکھ ریال ملے گا, میرے خیال سے کتنے لوگوں کو تو نیندیں نہیں آئے گا. کیسے ٹائم, کتنے کا تو ٹائم ہی نہیں کٹے گا. وہ سوچے گا وقت کو ہم کلہاڑی سے کاٹ دیں, وہ محرم کی ایک تاریخ آ جائے کہ 1 لاکھ ریال ہمیں مل جائے, ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کی بات بتا رہا ہوں اور ہم بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں. اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں, ہمارے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ اگر دنیا کی کوئی چیز, بہت بڑی چیز ملنے کے انتظار میں ہو, ہمیں بتا دیا جائے فلاں دن 1 لاکھ ریال ملے گا, واقعی نیند نہیں آئے گی, بہت کم سوئیں گے, گھڑی گھڑی بیدار ہوں گے, گھڑی دیکھتے رہیں گے, کیلنڈر دیکھیں گے, وقت دیکھیں گے کتنا باقی ہے, کتنا دن باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑے, اس ریال سے بڑی نیکی دے رہا ہے, اس ریال سے کہیں زیادہ عظیم مہینہ اللہ آپ کو دے رہا ہے, ہم سب کو دے رہا ہے. ہم اس مہینے کا انتظار اس ریال سے بھی زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیے, اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ دن کب آئے, وہ لمحہ کب آئے, وہ مبارک ساعت کب آئے جس وقت ہم دعا کریں تو رد نہ ہو, وہ گھڑی کب آئے کہ عبادتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, وہ لمحہ روزے کا کب آئے کہ اللہ کو منہ کی بدبو میں مشک و عنبر محسوس ہوتی ہے, وہ لمحہ کب آئے اللہ بندوں کو بلا حساب و کتاب آزاد کرتا ہے, وہ لمحہ کب آئے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے چاہنے والے آؤ بھلائی کا کام کرو, یہ مبارک مہینہ ہے, آؤ بھلائی کا کام کرو. یا باغی الشر اقصر, اور اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ, برائی سے رک جاؤ, برائی نہ کرو, یہ بھلائی کا موسم ہے, بھلائی کا دن ہے, بھلائی کرو اور برائی سے رک جاؤ. وَلِلَّهِ وُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ, اور رمضان میں اللہ کے بڑے بخشے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بخش دیے جاتے ہیں. تو ہماری چاہت ہو کہ ہم ان بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں. یہ وہ مہینہ آ رہا ہے تو اس کا انتظار دنیا کی چیزوں سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے. تو اپنے اندر تبدیلی ہو رمضان سے پہلے, ایسی تبدیلی ہو کہ ہمیں دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ شخص کسی کے انتظار میں ہے, اور ہمارا ایک روٹین ہونا چاہیے. جس طرح سے ایک مقروض آدمی 1 لاکھ ریال کا مقروض ہو تو وہ دنوں رات اپنا ٹائم ٹیبل اور روٹین بناتا ہے کہ ہم اس قرض کو کیسے ادا کریں گے, محنت کرتا ہے, جتن کرتا ہے, اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے اپنا ایک جو ہے جدول, ایک روٹین تیار کرتا ہے. جس طریقے سے ایک کسان آدمی سال بھر کھانے کے لیے کھیت میں اناج اگاتا ہے اور سال بھر کا حساب لگا کر ایک مرتبہ اپنے گھر میں اناج اسٹور کر لیتا ہے کہ ہمیں سال بھر اس اناج سے ہمارا کام چل جائے, بارش ہو, سردی ہو, گرمی ہو, مارکیٹ میں مہنگائی ہو, پیسے جیب میں نہ ہو, پورے سال کا انتظام کر بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک روٹین ہونا چاہیے. پچھلے جتنے سابقہ مہینوں میں ہم سے غلطی اور گناہ ہوا ہے, تمام گناہ کو اللہ سے معاف کرنے کے لیے ایک روٹین ہو. اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہ ہم گناہ کو کیسے اللہ سے معاف کروائیں گے. چلو کچھ گناہ تہجد سے معاف کر لیں گے, کچھ گناہ روزے سے کم ہو جائے گا, کچھ گناہ دعاؤں سے کم ہو جائے گا, کچھ گناہ صدقہ و خیرات سے کم ہو جائے گا, کچھ گناہ ذکر و اذکار سے کم ہو جائے گا. تو ان نیکیوں پر محنت کرنے کے لیے ایک روٹین ہونا چاہیے. روٹین ہو کہ 5 وقت نماز مسجد میں آ کے ادا کریں گے. رمضان میں کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے فوت نہیں ہوگی. فجر کی نماز بھی ہمیشہ جماعت اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. کبھی تراویح کی نماز ہم سے ناغہ نہیں ہوگی.
ہم ہمیشہ اکثر و بیشتر قرآن کی تلاوت کریں گے اور رمضان میں کئی ختم کریں گے۔ رمضان میں رمضان کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان میں برائی کے خلاف مہم جوئی کریں گے، مہم چلائیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر جو برائی ہے اپنے مشن کے ذریعے گھر کی برائی کو ختم کریں گے، اپنے دل کے اندھیرے کو ختم کریں گے، اپنے سماج اور سوسائٹی سے برائی کا خاتمہ کریں گے۔ اس مہم کو چلائیں گے اور دین کو پھیلانے اور سیکھنے کے لیے مہم چلائیں۔ یہ ٹائم ٹیبل ہو، نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں حاضری کے لیے، درس میں حاضر ہونے کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، دعاؤں کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے رمضان میں ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے ہمارا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن روزہ رکھ لیا، کسی دن دعا مانگ لی، کسی دن قرآن کی تلاوت کر لی، دوسرے دن کھول کے بھی نہیں دیکھے۔ ایسا نہیں ہونا، ایک روٹین ہونا چاہیے تاکہ رمضان گزرے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہمیں مل جائے، ہم معاف کر دیے جائیں، بخش دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی برباد ہو، ستیہ ناش ہو اس کا، جو رمضان تو پایا مگر اس کو معاف نہیں کیا گیا، بخشا نہیں گیا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ۔ تو رمضان گزرے اور ہم معاف کر دیے جائیں، یہ ہے رمضان کی بھلائی سے فائدہ اٹھانا۔ اور اگر ہم رمضان کی تیاری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھلائی ہمیں ملے گی۔ آخری بات، رمضان کے استقبال کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں وہ انسان کے اپنے تیاری سے متعلق ہے، اپنے اندر تبدیلی سے متعلق ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے سے متعلق ہے۔ لیکن رمضان کے استقبال کے لیے کوئی محفل قائم کرنا یہ صحیح نہیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کوئی رمضان کے استقبال میں روزہ نہ رکھے۔ رمضان کے استقبال سے مقصود کیا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں رمضان کے لیے، آپ تیار ہو جائیں رمضان میں محنت کرنے کے لیے، اپنی نیت خالص کر لیں، اپنے دل کو بیدار کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، نیکی کی طرف مائل ہو جائیں اور برائی سے دور ہو جائیں، اللہ سے تعلق استوار کر لیں۔ یہ ہے رمضان کی تیاری اور یہ ہے رمضان کے استقبال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں، اللہ رمضان سے پہلے تو تمام برائیوں سے ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دل کو رمضان کے لیے بہترین صاف ستھرا بنا دے۔ اللہ ہماری نیتوں خالص کر دے۔ اے اللہ رمضان ہمیں نصیب فرما، اے اللہ رمضان کی ساری خوبیاں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا غفور الرحیم، تو اپنے بندوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم عاصی ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، مگر تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں بار الہ، تو اپنے طفیل سے، اپنے طفیل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم گناہگار بندوں کے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو سفید بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ساری بیماریوں کو ختم فرما دے۔ بار الہ ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ رمضان میں ہمیں تو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر کسی کو متقی بنا دے۔ اے اللہ رمضان میں ہم تمام لوگوں کے لیے جنت واجب فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے لیے جنت واجب فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندوں کے گناہ کو معاف فرما کر رمضان کو جنت پانے کا ذریعہ بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ جو دنیا دار ہیں اللہ دیندار بنا دے۔ جو اللہ دین سے غافل ہیں اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق دے۔ بار الہ دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر زندہ رہیں اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا